بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حبیب اللہ سالم۔ اب دیکھیے کہ انسان نے بڑی کوشش کی، کس چیز کی کوشش کی کہ انسان موت کو شکست دے۔ اس کا اب تک یہ کام جاری ہے کہ انسان بیماریوں پر گرفت پانے کے بعد وہ اس چکر میں ہمیشہ رہا ہے کہ وہ موت کو تسخیر کر لے۔ کہیں آب حیات کا ذکر آیا ہے تو آب حیات کے پیچھے لگ گیا، کہیں کوئی اور چیز کا ذکر آیا ہے تو کہیں اور اس کو جہاں لافانی چیز کرتے، جہاں انمٹ نشان وہ چھوڑ دے، انسان اس کوشش میں ہے۔ چنگیز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان جب بالکل ہی لڑتے لڑتے بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی، اس نے اب حکامہ حضرات کو بلایا تو میری تو عمر اب زیادہ ہو گئی ہے، اب تو میں لافانی عمر چاہتا ہوں۔ اس کے حکامہ نے اسے کہا کہ ہم آپ کے لیے کشتے تیار کرتے ہیں، انرجی جو اس وقت کے مطابق تھی، خوراک تیار کرتے ہیں تو آپ جو ہے لمبی عمر پاؤ گے۔ اس نے کہا میں لمبی عمر کی بات نہیں کر رہا، میں لافانی عمر کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی لافانی عمر تو پاسبل نہیں ہے، ہم بہت زیادہ کوشش کریں تو آپ 70-80 سال تک جی سکتے ہیں۔ چنگیز خان جو دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے کر گیا، پریشان ہو گیا اور سوچا تو میری ساری عمر یوں ہی گئی، اور تقریباً 65 سال کی عمر میں مارا گیا۔ حکیم جالینوس اتنا بڑا حکیم تھا کہ اسے کون سی دوائیوں کے بارے میں علم نہیں تھا، وہ کون سی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، وہ لوگوں کا علاج بھی کرتا، اس نے بہت سارے لوگوں کا علاج کیا۔ غرض یہ کہ اپنے دور کا سب سے بڑا حکیم۔ کیا ہوا؟ ایک دن جالینوس بیمار ہو گیا۔ جالینوس بیمار ہوا تو اس نے اپنے دور کے تمام حکامہ کو بلایا اور کہا کہ میرا علاج تجویز کیجیے۔ علاج تجویز نہ ہو سکا، اس نے پھر اور کہا کہ جتنی جڑی بوٹیاں ہیں مجھے چیک کرواؤ تاکہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ جالینوس پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، یعنی کہ دوائیاں بے اثر ہو گئیں، اور جو حکامہ حضرات تھے ان کی کوئی نہ چلی۔ موت کے پنجے نے اس کو آ کے جکڑ لیا اور اس کو شکست دے دی۔ بہرحال موت کا ایک ایسا انجام تو ہونا ہی ہے۔ پھر ٹائٹینک جہاز بنا، آپ کو یاد ہو شاید، ٹائٹینک جب جہاز بنا اس پہ یورپ، امریکہ، فرانس اتنا پیسہ لگا اس پہ کہ اگر اس وقت کا سب سے مہنگا ترین جہاز، اور اس پہ اتنی انویسٹمنٹ کی گئی، اور یہاں تک جو ماہرین جہاز ران تھے دعویٰ کر دیا کہ اب تو اس کو نیچر بھی نہیں ڈبو سکتی۔ اتنا بڑا خدائی کا دعویٰ، نیچر سے مراد وہ خدا لیتے تھے کہ اب تو اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اتنا محفوظ ہے اور اتنا بڑا جہاز ہے کہ اس وقت یہ بحری جہاز تھا۔ اس وقت یہ مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں ہے کہ یہ 2000 سے اوپر جہاز مسافروں کو لے کے جا سکتا تھا۔ اس وقت کی یہ سب سے بڑی کاوش تھی، لیکن جیسے ہی جہاز روانہ ہوا لوگ خوشی خوشی اس میں بیٹھے، کیونکہ اس میں سہولیات کیا تھیں کہ ایک شہر بسایا ہوا، اس میں سہولیات کیا تھیں کہ اس کے اندر ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ کیوں رکھی ہوئی تھی؟ کہ یہ تو جہاز اب ڈوبے گا ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ جہاز چلا اور چوتھے روز ہی آئس برگ سے ٹکرایا اور پاش ہو گیا۔ اسی کے اوپر جیمز کیمرون نے ٹائٹینک مووی بنائی، اسی پہ جو ہے وہ کام ہوا، لیکن ٹائٹینک کو اسی نیچر نے تباہ و برباد کر ڈالا کہ اب اس کا جوڑ کوئی نہیں ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور یہ پینٹاگون پر جو حملہ ہوا اس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ اب یہ تباہی نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہوا؟ آنن فانن میں 3-4 ہزار آدمی فوت ہو گئے۔ غرض یہ کہ موت سے کون بچائے؟ غرض یہ کہ موت کا پنجہ ہر کسی کو زخمی کر کے چھوڑتا ہے۔ اگر انسان ترقیاں بھی کرے، انسان ترقیوں کا راز بھی پالے، انسان اس دن کے مقابلے سے زیادہ ترقی کر جائے، بہرحال کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی۔
اگر انسان اس فلسفے کو زندہ رکھے، چاہے وہ پیسہ بھی کمائے، چاہے وہ ترقی بھی کرے، چاہے اس کے پاس اتنی سہولتیں آ جائیں کہ وہ پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، چاہے وہ پوری کائنات کو تسخیر کر لے، لیکن وہ ایک چیز کو تسخیر نہیں کر سکتا، اور وہ موت ہے۔ موت کا پنجہ جب انسان کے سینے پر پڑتا ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ غرض یہ کہ ہم کچھ بھی کر لیں، اگر موت کو ہم سامنے رکھیں تو ہمارے اندر بہت ساری چیزیں جنم لے سکتی ہیں۔ ہمدردی کا جذبہ آ سکتا ہے، محبت کا جذبہ پھیل سکتا ہے، وہی ہماری تخلیق، وہی ہماری دولت، ہمارے جو ہے وہ ہمدردی اور نیکی کا جذبہ بن سکتی ہے۔ بات کو دھیان میں رکھیے۔ السلام علیکم۔